مدرسے کا طالب علم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں اور میری ایک گھر والی ہے جس کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، لیکن فی الحال دن رات پڑھائی کی مصروفیت کی وجہ سے میرے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین ذریعہ معاش عطا فرما دے، میری پڑھائی نہ خلل نہ آئے اور میں اپنی اور گھر والی کی ضرورت بھی پوری کر سکوں۔ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ تین سال پہلے آپ سے قید ہوا تھا، تب سے خوشی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے لیے مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا بھی ہوں، لیکن اکثر یہ بات دل میں آتی ہے تو نے فقط بیت کو ہی کافی سمے لیا ہے، نہ تو شیخ کو اطلاع کرتا ہے، نہ اتباع اصلاح کی طرف تیری کوئی توجہ نہیں، نہ تبلیغ دین کے اسباب شروع کیے، نہ تسبیحات میں پابندی۔ آپ رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں آپ سے اپنی اصلاح کروا سکوں۔ بہرحال ہم تو خیر طالب علم ہیں، جہاں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق ہوتا ہے ان کی خدمت میں حاضری بس یہ اصلاح کی بس یہ اصلاح کا زینہ ہے، یہ بھی اصلاح کا ہی ایک انشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی اصلاح کے راستے کو اپنانا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ پہ ساری کتاب دیکھو، بس یہ جو فکر ہے الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز رہے اصلاح کے الحمدللہ۔ بہرحال ان کی نیک مجالس میں بیٹھنا، ان کے بتلائے ہوئے نیک اعمال کو اپنانا، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پور رحمہ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ بورے والا میں تشریف لائے، وہاں غالباً حضرت سے کسی نے پوچھا بیت کا کیا فائدہ ہے، بیت کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت فرمائے لگے بیت کے بعد اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرے، اپنے شیخ کے بعد اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرے، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے تو ترقی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن فرمایا اگر کوئی عمل میں فرق رہ بھی جائے پھر بھی اپنے شیخ سے اپنے تعلق فرمایا پھر بھی اپنے شیخ سے بیعت کا اور اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان کو فرمائے گا الحمدللہ۔ بہرحال یہ تعلق فائدے سے خالی نہیں ہے، آپ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بس پھر اپنے
کمر شیخ سے محبت ہو، عقیدت ہو تو تھوڑا بہت باقی فرائض واجبات سنن موقدہ ہے ان کو تو بجا لانا ہے حال میں۔ ہاں وہ تو چاہے بیت ہوں نہ ہوں آگے جو کام ہمارے ذمے آگے نا اوپر سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، ان کو تو ہر حال میں بجا لانا ہے۔ یاد رکھنا حکیم محمد حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بیت مستحب ہے، بیت مستحب ہے اور اصلاح فرض عین ہے، اصلاح ضروری ہے۔ یاد رکھنا اپنے اخلاق کی اصلاح ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے دل پاک اور صاف ہو، ظاہری اعمال بھی افعال بھی شریعت کے مطابق ہوں، اندر کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ یاد رہنا یعنی ظاہر و باطن کی اصلاح ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پھر بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اگر ہاں اگلا معاملہ جو اوپر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ یاد رہنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں پھر میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں، الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اب یہ نیک مجالس ہیں، بعض ایسے ہیں اب کوئی تبلیغ دین کا سبق بھی نہیں ہے، اور بھی ہیں لیکن بیچارے ماشاءاللہ محبت سے بیٹھتے رہتے ہیں نیک مجلس میں، اور بھی اپنے حضرات ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ ہاں 100 مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرنا، اور ہاں اور میرے کروں 10 منٹ کے لیے ہے اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھنا، میرے کروں یہ جو ہے اس کا امید ہے انشاءاللہ اس کے بھی نیک اثرات ہیں۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ نیک مجلس کا سب پر اثر ہوتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس سالتات بیر آیا پر یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء جمع کا سوا ہے۔ یاد یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس سالتات بیر آیا پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ جمع کے سیے پر عمل تبھی ہوگا کہ جب سب آپ ولی ہو جا کر ہیں۔ ہاں الحمدللہ میرے دل بڑی آسان سی تعریف ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ بس یہ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ اللہ اور نیکی نام ہی خلوص کا ہے۔ ہاں نیکی، نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہو، نیکی وہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اور نیکی اللہ نیکی کے بہانے اللہ نے قدم قدم پر چھپا رکھے ہیں۔ آپ حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ایک ایک قدم نیکی ہے۔ الحمدللہ حدیث میں آتا ہے نا آپ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر ایک جمعہ اگر یہ پہلے جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، جمعے کے بعد جو آپ نے جمعہ ادا کر لیا یہ پہلے گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ حسنات کے ضمن میں معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے سے وضو کے اعضاء سے پانی گرے گا تو ساتھ ساتھ گناہ بھی جائیں گے۔ الحمدللہ ہاں یہ ایسے بتا اللہ نے کتنے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ تو حسنات کے ضمن میں معاف ہوتے رہتے ہیں. میرا بتا اللہ تعالیٰ ایسی آپ نے کسی کے ساتھ محبت سے ہمدردی سے پیش آ گئے، کسی کے مصیبت تکلیف کی گھڑی میں کسی کی آپ نے مدد کر دی، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی تو آپ بیڑا پار کر دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بہرحال نیک مجالس میں بیٹھنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ. چلو باقی ہمارے اپنے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوتے تو ابتدا میں 3 تسبیحات بتلا دیتے، ابتدا میں 3 تسبیحات بتلا دیتے، پھر مزید آنا جانا رکھتے، مزید ذرا ہے مزید تعلق قائم رکھتے تو پھر اور ہیں تسبیحات بدلا دیتے. الحمدللہ یہ جو شیخ ہوتے ہیں یہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. اب میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث، جن سے تعلق ہو، محبت ہو، رابطہ ہو، اب یہ بس پھر یہ کہتے ہیں کہ یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑیں لیکن مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اب نہ ہو اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹایا گیا. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے بھائی. ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا تھا آپ نے فلاں کو بھی اجازت دے دی، فلاں کو بھی آپ نے اجازت دے دی. فرمائے لگے ہم تو حسن ظن کے بنا پر اجازت دیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اللہ کام دے دے. اللہ تعالیٰ ہاں ایک مرید نہ ہو، اپنے بڑوں کی طرف سے اجازت ہو، دل میں نیت ہو، بس اللہ تعالیٰ کوئی اللہ پاک کا پیارا نام سیکھنے کے لیے آ گیا تو میں میرے پاس جو امانت ہے اس کو آگے پہنچا دوں گا، چاہے زندگی میں ایک مرید بھی نہ ہو، لیکن انشاءاللہ ان کو اس نیت پر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. ہمارے باہر آتے سے تھے ان کو اجازت بھی تھی لیکن پھر بھی یاد رکھنا ہو اپنے ہمارے حضرت مولانا رحمان صاحب دم برکات اللہ علیہ ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، لیکن جب تک حضرت خواجہ صاحب زندہ تھے کوئی بیعت کہتا ہمارے خواجہ صاحب سے جا کر مجھے ہو جواب دیں. اب شاید کچھ فرما لیتے ہیں ورنہ پہلے ہر کوئی ہی معمول رہا. اللہ تعالیٰ بہرحال ہے کر بھی لیں اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں بھی کوئی سلسلہ کر لے، اگر اجازت ہو تو اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے یہاں اپنے بیٹے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب کی خدمت میں تشریف لائے گھر پر. فرمانے لگے ہر مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی مجھ سے جن کا اصلاحی تعلق تھا تو میں خط کا جواب دیتا تو اپنے حضرت کو بھی ہے اپنے حضرت کو لکھتا کہ حضرت یہ جواب ٹھیک ہے تو حضرت تصدیق فرما دیتے، پھر میں آگے روانہ کرتا رہا. خط کا جواب شاید ایسا نہیں کرے، یعنی وہ خط حضرت کی خدمت میں شاید لکھ دیتے اور وہ حضرت تائید فرما دیتے، پھر آگے روانہ فرما دیتے. مقصد یہ ہے یہ بڑوں کے ہی فائدے ہیں سب کے سب. الحمدللہ اپنے اندر کوئی میں نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے رہا. اللہ یہ ہے یہ جو اصل کی مجلس ہے یہ بھی میرے حضرت کا ہی فیض ہے. آج اگر ہر زندہ ہوتے تو میں پھر جامع شفیع میں ہوتا، اس وقت یاد لگا. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور کوئی اس کا ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ. بلکہ
ہماری کتاب ہے احوال الصالحین، جب پہلی مرتبہ چھپی یاد نہ ہونا تو میں ساتھ ہی عمرے کے سفر پر تھا، مکہ مکرمہ میں لے گیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بعد میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں حضرت کی خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضرت نے احوال الصالحین پکڑ رکھی ہے اور یوں کھول کر مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اندازہ ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑوں کو آگے یہ ایصال ثواب ہے، ثواب الحمدللہ۔ ہاں آپ اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے اور اس کی نیت کر لیں گے کہ اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کی روح کو پہنچ جائے، والدہ کی روح کو پہنچ جائے، ان کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے بھائی یہاں اگر پنکھا چلے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پنکھا چل گیا الحمدللہ۔ ہاں تو ان کو بھی یاد رکھا، ٹھنڈی ہوا جب پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، آگے انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، چاہے خواب میں زیارت ہو نہ ہو، ان کی یاد رکھنا لگا، ان کو ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے والدین میں نے پہلے بھی کیا تھا، تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ جو برزخ کا جہان ہے، برزخ کا جہان، یہ جو قبر کا جہان ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ۔ ہاں پردے کا جہان، برزخ کا معنی پردہ ہے، عالم برزخ کہتے ہیں، موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ بس پردہ لائن ڈال رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دنیا میں پردے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں رات کو آرام کرتے ہیں تو پردے ڈال لیتے ہیں، یاد رکھنا۔ مجھے بھائی کہنے لگے میں اس ملک میں بھی گیا ہوں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات یا میں اس ملک میں گیا ہوں۔ میں نے کہا وہاں پھر نمازیں کیسے پڑھتے ہوں گے؟ نمازیں کہتے پھر وہ جو قریب کے جو ملک ہیں ان کے اعتبار سے ہے، وہ جو قریب کے جو ملک ہیں ان کے اوقات کے اعتبار سے بس وہ وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ اب فجر ہے، اب ظہر ہے، اب عصر ہے اور مغرب عشاء ہے۔ قریب کے جو ملک ہے جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے پھر وقت مقرر کر لیتے ہیں۔ جیسے دجال کے زمانے میں ایک دن 1 سال کے برابر بھی ہوگا یا کرنا، وہاں پر بھی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں، لیکن وہ پھر ہیں ایسی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے کہ پرانے اوقات کے اعتبار سے نماز پڑھتے رہیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ابھی یہاں تو آپ دیکھ لیں، یہاں پر ابھی 24 گھنٹے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، اگر بتی بند کر دیں تو رات ہی رات ہے یہاں۔ ہاں لیکن یہاں بھی آپ جیسے گھڑی کے ذریعے آپ معلوم کرتے ہیں کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا ہو گیا، الحمدللہ وہ گھڑی کے ذریعے ایسی ہے۔ تو بھائی ایسی پرانے اوقات کے اعتبار سے وہاں پر نمازوں کا ہے سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم برزخ کا جہان موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ یاد رکھو۔ کسی کو ہاں پھر عالم برزخ اس کے بہت سارے افراد ہیں، یہ کلی مشکک ہے، ہمارے کتابوں کی ایک اصطلاح ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں اپنا۔ ہاں قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان۔ آگے ہے ہندو ہیں، یہ میت کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑوں میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، جہاں بھی اس کی جسم چاہے ذرات کی شکل میں ہو، اللہ وہاں پر روح کا اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں جسم کے ساتھ یا اس کے ذرات کے ساتھ، جس سے عذاب اور ثواب کو اور راحت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے وہ یا کہ ہاں۔ پھر کرتا رہتا ہوں، دیکھو
دنیا میں راحت اور تکلیف کا تعلق، ثواب اور عذاب کا تعلق، راحت اور تکلیف کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور جسم نظر آتا ہے تو یہاں کی راحت اور تکلیف نظر آتی ہے۔ آگے ہاں ہاں، اگرچہ جسم کی تکلیف کے ساتھ روح کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے یہاں پر تکلیف کی نسبت جسم کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ پولیس والے ہیں، یاد رکھنا، یہ مجرم کے لیے عدالت سے ریمانڈ لیتے ہیں، ریمانڈ یاد رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسمانی ریمانڈ، جسمانی۔ حالانکہ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے روحانی ریمانڈ، روحانی، لیکن یہاں جسمانی ریمانڈ ہے۔ جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ لیکن چونکہ یہاں ظاہری طور پر تکلیف کا تعلق ہے جسم کے ساتھ ہے، اس کی نسبت جسم کی طرف کی جاتی ہے، آگے۔ حالانکہ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور قبر میں اس جہان ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد راحت اور تکلیف کا تعلق براہ راست روح کے ساتھ ہوتا ہے، روح کے ساتھ، روح کے واسطے سے جسم کو بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ روح نظر نہیں آتی اس لیے تکلیف، وہاں کی تکلیف نظر نہیں آتی ہے، محسوس نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، جیسے خواب میں یاد رکھیں، خواب میں آپ دیکھنا، خواب میں راحت اور تکلیف، خواب رونا خواب ہو، راحت اور تکلیف کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روح کے واسطے سے جسم کو بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر وہ پردے میں ہوتا ہے، لگا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب ہو تو آپ نے ڈر کر اڑ جاتے ہیں، یاقنا ہے، جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، یاقنا ہے، لیکن عام طور پر مخفی ہوتا ہے، یاقنا ہے۔ اس لیے قبر ہے، قبر میں چونکہ راحت اور تکلیف کا تعلق روح کے ساتھ ہے براہ راست، اور اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے روحانی عذاب، یہ مطلب نہیں کہ صرف روح کو عذاب ہے، آگے جسم کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، روح کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جسم کو ہی پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی وہاں کے ثواب سے پردہ اٹھا بھی دیتے ہیں، عذاب سے ہی پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہو جاتا ہے وہ پردہ اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ثواب سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کچھ پردے ہم نے خود بھی دیکھے، ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ میانی قبرستان میں یہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حاتم میں دفن ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، غالباً سن 98 میں حضرت کا انتقال ہوا، یاد نہ انتقال ہوا، اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں اپنے حضرت الساؤں کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، یہ چیز بھی سہولت کی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے استاؤں کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، اور یہ ہمارا مدرسہ محمدیہ قریب تھا میانی قبرستان کے، ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ہر کے قبر کے قریب نے وہ اینٹیں لگا رہے تھے، مجھے اینٹیں لگا رہے تھے، قبر قریب نے اینٹیں لگا رہے، تو ہر کی قبر میں سوراخ ہوا، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے ہیں اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ میں دفعہ حاضر ہوا قبر پر، میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا، بس یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ فاکہون آتا ہے، فاکہون سے پہلے کیا ہے؟ ہاں، فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون، الحمدللہ، بس یہ آیت پڑھی آگنا فوراً قبر سے خوشبو شروع ہو گئی، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے آگنا ہے۔
اللہ یہ عالم برزخ کا جہاں، اس کی آبادی ہمارے اس دنیا کے جہان سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ۔ وہاں تو ہر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یاد رکھنا، جتنے بھی لوگ ہیں اور ہم گئے ہیں، ہر دنیا سے گئے ہیں، سب وہ عالم برزخ میں یاد رکھنا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپس سے ملاقاتیں میں کروا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان کی اہلیہ کا غالباً پہلے انتقال ہوا، 3 سال پہلا غالباً انتقال ہوا، بعد میں حرقائی صاحب کا انتقال ہوا، تو پہلے اہلیہ بیچاری ماشاء اللہ وہ بھی پڑھنے پڑھانے مشغول، ایسے ہوتا ہے مشغولیت کی وجہ سے زیادہ شاید ملاقات۔ حرقائی صاحب بھی اپنے تصنیف کام مشغول، اور بھی یعنی گھر میں ہوتی ہے ملاقات، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں گھر میں، جو ہیں جو گھر والی ہیں ان کی بھی مصروفیات، ایسے خامند ہیں ان کی اور مصروفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال ان کا انتقال ہوا، بعد میں انتقال ہوا یا کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میری ایک گھر والی ہیں، وہ حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی شاگردہ ہیں، اگر ہم انہوں نے مجھے بتلایا اگر تو انتقال ہوا تو بعد میں اگر اہلیہ یعنی کسی خاتون نے خواب میں دیکھا، فرمایا اب تو حرقائی صاحب سے خوب ملاقات ہوتی ہوگی، حرقائی صاحب سے خوب ملاقات۔ فرمایا کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ فرمایا اب بھی حرقائی صاحب روز کہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ فرمایا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا بس وہاں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ وصیت آگے اگلے جہان میں بھی آگے میں بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محب النبی صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے بھی ان کی زیارت کی، ہمارے والد صاحب کے بھی استاد تھے، میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد تھے۔ حضرت کی یہ کتاب ضیاء المعبود، اس میں ابو داؤد شریف کی احادیث کی حضرت نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی حسن المعبود، تو اس میں اس کی احادیث کی تخریج کی ضیاء المعبود کے نام سے، بعد میں پھر دوبارہ شرح لکھی تو پھر حضرت نے احادیث بھی ساتھ ہی درج کر دیا ہے، لیکن پہلے ضیاء المعبود، وہ ضیاء المعبود وہ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر اس تخریج کی شرح رکھی ہے۔ ہاں، تخریج کا معنی ہے، تخریج ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، تخریج کا معنی بڑا سادہ سا معنی کہ کسی کتاب کی بے حوالہ بے سند احادیث کو با حوالہ با سند ذکر کرنا، اتنی پیاری بات ہے۔ اور بھی کسی مقصد یہ ہے کہ جو احادیث جن کی سند ذکر نہیں ہوتی، جن کا حوالہ ذکر نہیں ہوتا، ان کو با حوالہ اور با سند ذکر کر دینا۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مجلس کی برکت ہوتی ہے۔ دیکھو یہ باتیں کمرے میں نہیں ذہن میں آتی ہیں۔ آج جمعے میں کر رہا تھا، یہ جمعے میں جب باتیں کرتا ہوں، یہ کوئی مجھ سے کہے کہ کمرے میں بیٹھ کر آپ ریکارڈ کروا دیں، نہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ کر آیا ہوں یا کرنا۔ یہ مجلس کی برکات ہوتی ہے۔ اللہ یہ سب مہمان طلب سے محبت سے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں قربانی کر کے، یہ آپ کے محبت کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ بول ہے، یہ سوچ کر نہیں یاد رکھنا ہے، یہ الفاظ ہے بولے جا سکتے ہیں، ہاں یہ مجلس کی برکت سے ہی، طلب کی برکت سے بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسے یہ تخریج کا لفظ اس سے یاد آئے، تخریج ہے
ایک مستخرج ہے، آگے پڑھ لیں گے مستخرج، ہاں ہاں، مستخرج ابو عوانہ، ہاں مستخرج کا معنی ہے کوئی مصنف، مستخرج اس کتاب وہ کہتے ہیں جس میں مصنف کسی کتاب کی احادیث کو اپنی صنعت کے ساتھ ذکر کرے، مستخرج ابو عوانہ ہے کہ جس میں ہے کہ مصنف کسی کتاب کی احادیث کو اپنی صنعت کے ساتھ ذکر کرے اپنا، جیسے مستخرج ابو عوانہ یہ مسلم پر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث اپنی صنعت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ایک لفظ تھا میں نے رکھا ہے، اخراج کا لفظ ہوتا ہے، ہمارے طلباء بیٹھے ہیں یہ مشکات شریف کے مقدمے میں اخرجہ الشیخان، اخرجہ الشیخان، میں کافی عرصے سے، حالانکہ تقریباً کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے مشکات شریف تکرار کرتے ہوئے، زیادہ ہی، ہاں اتنا تقریباً ہو گیا ہے، لیکن 20 سال کا تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس میں اخرجہ الشیخان یہ یعنی وہ جن کو شیخین نے نکالا ہے، میں حیران تھا کہ یہ اخرجہ کا لفظ کیسے استعمال کیا ہے۔ بعد میں بہرحال ہمارے حضرت مولانا نذیر الرحمن صاحب فیصل آباد کے ہیں نیک استاد، انہوں نے ایک بخاری شریف کی پر مقدمہ اس میں کچھ اصطلاحات جمع کی، اس میں پھر لکھا ہوا تھا کہ مجھے بھی پھر انہوں نے وہ کچھ بس ان کی محبت کرتے ہیں کہ آپ بھی اس پر کچھ دیکھ لیں، نظر ثانی فرما لیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ لکھا ہوا کہ اخراج کا لفظ، خیر اوپر کی شروحات میں لکھا بھی ہوگا لیکن مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہاں اس رسالے میں دیکھو میں نے کیا نا، کوئی بھی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو باہر کہ کیا معلوم آپ کو ہوں اوپر تک بعض دفعہ ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں یعنی میں کر رہا ہوں کوئی بھی خدمت ہو بس اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیک دائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان، ہاں 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 بہرحال ان کی کتاب میں دیکھا اس میں اخراج کا مطلب لکھا، اخراج کہتے ہیں کوئی محدث یا رکھا، کوئی محدث آگے کوئی محدث، کوئی امام، کوئی محدث، ہاں کسی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کرے آگے، بس یہ ہے اخراج کہتے ہیں ما اخرجہ الشیخان، تو کوئی امام یا کوئی محدث یا رکھا، وہی امام محدث یعنی کوئی امام کوئی محدث یعنی کسی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کرے، اس کے اوپر اخراج کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ما اخرجہ الشیخان کہ وہ احادیث کہ جس کو شیخین امام بخاری اور مسلم نے نکالا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ان حدیث کو ذکر کیا ہے، الحمدللہ، ہاں یہ اخراج کا لفظ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیک اساتذہ بیٹھے ہیں کوئی بہرحال مشکات شریف میں الحمدللہ اگر موقع ملے تو وہاں پر ہوں۔ اللہ پہلی پرچیاں بھی تھیں یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، پہلی پرچیاں بھی ہیں اس میں پرچی نکالنا جو شباہت والی جو پرچی، شکل و صورت والی، میرے 3 بچے ہیں میری شکل نہیں ملتی مجھے شوق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وہ حدیث شریف بھائی کوئی آپ حضرات میں سے بھائی یہاں ابن ماجہ شریف میں تھی، میں نکالوں گا لیکن مجھے اب کیا کروں، اللہ تعالیٰ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو میں کیا رکھ کر رہا تھا بھائی، اخراج کا لفظ ہے، ہاں بات سے بات بڑھ گئی، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، بس مجلس کی برکت سے ہے، ہاں یہ ابن ماجہ شریف یہاں سے نکالنا تو آج تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے سب انداز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں بیٹھنا یہ بھی ہے برکت سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں، الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو ہمیں باقی ہے کہ اور مزید یا الحمدللہ کوئی ہے اگر کوئی ہے وہاں پر مزید آگے انشاءاللہ اگر ہم کوئی تلقین کریں کسی کتاب کے پڑھنے کا فرمائیں وہ بہرحال ترقی ہے، اللہ بس وہ
اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے شیخ سے 3 تاریں ملی ہوئی ہیں، اپنے شیخ سے 3 تاریں ملی ہوئی ہوں تو فیض مل جاتا ہے یاقنا۔ عقیدت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے اللہ تعالیٰ، ہاں ہاں عقیدت ادب اور طاعت ہے، عقیدت ادب اور طاعت کہ دل میں اپنے شیخ سے محبت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اپنے شیخ جہاں جن سے انہیں محبت ہو جاتا ہے۔ اور ادب ہے، ادب کا خلاصہ یہی ہے کوئی ایسا کام نہ کرے آگے جس سے ہے آگے ہے تو ان کو تکلیف پہنچے۔ بہرحال جو شیوخ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ہاں وہ کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہے وہ بھی نہیں یاد رکھا ہے، ہاں کچھ زیادہ یاد ہے۔ ہم تو خیر طلباء ہیں، ہمیں تو خیر جو مرضی کہہ لیں کوئی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن واقعی جو شیوخ ہوتے ہیں الحمدللہ ہیں جہاں تک ہو سکے ان کا ہے ادب و احترام الحمدللہ اپنے بڑے حضرات بلکہ کرتا رہتا ہوں اللہ، ہاں علماء دین ہیں ان کا ادب و احترام اس لیے کہ ان کے سینے میں علم کا نور ہے الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہیں، عمل کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہاں ہو سکے نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے اللہ تعالیٰ اللہ بعض دفعہ خیر شیخ کوئی ڈانٹ بھی دیں تو ہم ان کی ڈانٹ کو بھی اپنے لیے ہیں اس میں بھی سر جھکا لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اس کو بھی ہے اپنے لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک دفعہ خال سن آج سے کوئی 25-26 سال سن 97 میں یا سن 97 کی بات ہے یا 30 سال سے بھی بہرحال افغانستان میں وہاں پر نا جب یہ طالبان کی حکومت تھی ملا امیر المومنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو طلباء جا رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا کہ چلو وہاں جا کر اسلام کی بہاریں دیکھ لوں یا لیکن بس وہ لنڈی کوتل بارڈر پر پہنچے، تورخم بارڈر پر پہنچے تو بس وہاں پولیس والوں نے گرفتار کر لیا اور ہم اتنی جلدی میں گئے وہ بس تھوڑا ایک دم کوئی شناختی کارڈ بھی پاس نہیں کچھ اور ہے، صرف ایک ساتھی کے پاس اپنے والد صاحب کا شناختی کارڈ تھا بس۔ تو بہرحال وہ بھی سچے تھے، کوئی نشانی بتلائیں پاکستان کی کیا کہ پاکستان، لیکن پھر بہرحال انہوں نے لنڈی کوتل حوالات میں بند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو ہر امر میں شر میں سے اللہ خیر، تکلیف میں سے خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں میں اللہ نے موقع دے دیا ہے یکسوئی کا، تو پھر میں نے وہاں بازار سے کاپی منگوائی، قلم منگوایا اور پھر وہاں پر ایک کتاب لکھنی شروع کی العلامات النحویہ۔ میں نے رمضان میں صرف یہاں اس کی فہرست لکھی تھی مضامین کی، مت یہ ہے یہ اوپر لکھا تھا جملے فعلیہ کا حل، جملے اسمیہ کا حل، بلکہ مضافر کلامات، موصوف کے کلامات، اور پھر اس کا انتصاب بس اللہ نے دل میں ڈالا، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے پیارے نام پر کر دیا، اللہ یہ آپ کے نام پر ہے کتاب یاد رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت کی پھر نے اسے اس نسبت کی بجاوری یوں کروائی کہ وہاں لنڈی کو حوالات پہ پہنچا، یہاں لکھو بیٹھ رہی اس کتابوں پر، یہاں تو فہرست لکھی ہے، اب اس فہرست کے مضامین کو یہاں پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں الحمدللہ تقریباً 27 دن وہاں پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اللہ کا شکر ہے پوری کروا دی الحمدللہ۔ اب وہ گھڑیاں ایسی تھی کہ اب مجھ سے کوئی کہے اس کتاب کی کوئی 2-3 سطریں بھی لکھیں، میرے لیے لکھنا مشکل ہے یاد نہ، جو اللہ نے وہاں پر
حوالات میں وہاں ایک دن بعض دفعہ ایسے بھی دن گزرتے تھے کہ رات کو بالکل لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے زیادہ وہاں قیدی ہوتے تھے، لیکن بس میں اپنے ایک طرف ہو کر اپنی کتاب کو لکھتا رہتا الحمدللہ۔ اللہ نے وہ کام وہاں پر کروا دی۔ یعنی بعض کام ایسے ہیں شاید یہاں ایئر کنڈیشن میں اور یہاں یعنی ان باہری سہولتوں میں نہ ہو سکیں جو اللہ نے وہاں کروا دیا۔ تو کتاب اللہ نے اس کے چھپنے کا بندوبست عجیب اللہ نے اس کا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر سال طلباء پڑھتے ہیں، یعنی 25 سال تو ہو گئے تقریباً اس کو چھپے ہوئے ہیں، 25 سال ہاں ہو گئے، 25 سال زیادہ عرصہ ہو گیا اللہ نے، یعنی کتنے ایڈیشن شائع ہو گئے ہیں، یعنی ہزاروں ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ طلباء پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہاں طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میرا یہ ہماری کتابیں ہیں، مجھے بھائی مبشر یاد نہیں کبھی ایک آنا بھی جیب میں ڈالا ہو ان کتابوں کا نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی بندوبست نہیں تھا، کتب خانے والے چھاپتے تھے، اب کچھ عرصے سے کچھ ہمارے بھائی ہیں بیچارے مل جل کر تعاون کر دیتے ہیں، اور بس وہ یعنی اس کے بس بندوبست ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ پھر طلباء مفت تقسیم کر دی جاتی ہیں، کہ کہاں کہاں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم، کہاں کہاں پہنچتی ہیں کتابیں ان کا۔ انہی دنوں میں میرا چھپنے کے بعد مکہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، وہاں مدینہ منورہ کے کتب خانہ ہے، دیکھا تو وہاں کتب خانے میں وہاں پر علامات النحویہ رکھی ہوئی وہاں مدینہ منورہ میں۔ بعد میں وہاں پر دورہ شروع ہوا تو دورے کے طلباء مجھ سے کہنے لگے کہ صحیح آپ یہ کتاب ہم پہلے کتب خانے میں یہاں پر مطالعہ کرتے تھے، اللہ نے پہنچا دی اسے۔ کئی زبانوں میں، پشتو میں ترجمہ ہو گیا، فارسی میں ترجمہ ہو گیا، کئی الحمدللہ اللہ نے اپنی اللہ قبول فرمایا، بس یہ ہے اللہ قبول فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس بھائی کوئی بھی خدمت ہو کر لی اللہ تعالیٰ وہاں پر، اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے الحمدللہ۔ ہاں اللہ کوئی نیکی کا داعیہ ہو کر گزرے یا رکھنا، یہ نہ دیکھیں کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا، یا کریں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کہاں پہنچی خدمت آپ کی رہنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اب بزرگوں کی مجالس میں بیٹھتے رہا کریں جہاں بھی ہو۔ ہاں بعض پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں سلسلے کے بزرگ ہیں ہم ان کی مجلس میں چلے جائیں، بھائی چلے جائیں اپنے، اور اس کو اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں، بس یہ الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ ہے، اس سے پھر اپنے شیخ کی ان کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی آپ کو۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ، آپس میں بڑا محبت کا تعلق یاد رکھنا ہے۔ کہتے ہیں اگر حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہوتا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لا رہے ہیں، حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، فرمانے لگے کہ میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کن کے مریدین ہیں، ایسا آپس سے محبت کا تعلق یاد رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، بس سب بڑوں کا ہی فیض سمجھے الحمدللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ، کیونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کا مقصد یاد رکھنا ہے، سب کا مقصد تعلق مع اللہ ہے الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ سے جوڑنا یاد رکھنا ہے، صرف اپنے سے نہیں رب سے جوڑنا ہے بس۔ ہاں اللہ بس یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس تعلق کو اللہ اپنی معرفت کا اور اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے، بس یہ ہاں شیخ کے دل میں یہ ہونی چاہیے الحمدللہ، ہاں کہ جو مریدین کا تعلق ہے الحمدللہ بس اس میں یہی ہے۔ اسی طرح شاگردوں کا تعلق ہے، اس کو بھی بس اساتذہ یہ لیے کر لیں کہ یا اللہ ہم نے جو خدمت کی ہے ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ہے، یا اللہ اس خدمت کو اپنی معرفت کا بہانہ بنا دے الحمدللہ، اپنی رضا کا بہانہ بنا دے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بڑے حضرات تھے نا وہ تو باہر کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے چمرجی والے بزرگ صاحب میں نے ظاہر کیا عالم القرآن راولپنڈی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں وہ حضرت استاذوں کے شاگرد تھے،
باہر تشریف لائے تو باہر دروازے کمرہ تھا، پرانا سادہ سا کمرہ، ان کو معلوم ہوا کہ عیسائی آرام فرما رہے ہیں، طلباء کہنے لگے کہ ہم ہر عیسائی کو اٹھا دیں، تو میں نے نہیں، اے میرے استاد ہے، میرے استاد ہیں، وہ ان کو آرام کرنے دیں، ان کے آرام میں خیر نہ آئے۔ جب عیسائی اٹھے تو پھر ملاقات کی، ملاقات کے بعد جب واپس تشریف لے گئے تو ساؤں سے پوچھا اے کون سی، اے کون سی؟ میں نے کہا اے میرے سنگی سی، اے میرے سنگی سی، اے میرے ساتھی سی، اپنی زبان میں کہا اے میرے سنگی آ گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے شاگرد تھے، بس یہ میرے سنگی، میرے ساتھی، بس ملنے کے لیے آ گئے۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ شاگردوں کو بھی شاگرد کہنے سے کہیں طبیعت میں کوئی بڑائی نہ آیا، کوئی علو نہ آیا، تعالی نہ آیا، بس وہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کوئی کہیں تعارف کے لیے کہہ بھی دیں گنجائش یا نہ، لیکن میرے نے کیا ہمارے قابل حضرات بات بڑے مٹے ہوئے ہیں۔ ہاں جہاں بھی ایک لفظ کے بولنے میں کہیں کوئی آگے نا کوئی شائبہ ہی پیدا ہوتا کہ اس سے کوئی بڑائی آ سکتی ہے، اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال مجلس میں بیٹھنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے کئی بھائی ہیں بیچارے جمعے میں آتے ہیں کہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ طبیعت میں پہلے بھی نیکی تھی، الحمدللہ نیکی کے اثرات الحمدللہ یعنی جو باطن میں تھے الحمدللہ وہ ظاہر میں بھی اب اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے اور نظر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بھی تھے ہمارے حد تک، بعض کیسے وہ شیخ دنیا سے چلے گئے بعد میں ہمارے مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رائیگڑھ میں بزرگ تھے اللہ تعالیٰ بہن یاد ہے ایک صاحب تھے ان کا حضرت سے بیعت کا تعلق تھا شاید، ہاں لیکن بظاہر کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا یاد الحمدللہ، لیکن حضرت سے بیعت کا تعلق تھا، لیکن حضرت کی وفات وہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وفات کے بعد میں نے دیکھا کہ بالکل بادشاہ پوری علم اللہ نے سننے کا نور چمکا دیا، یعنی وہ جو محبت کا اثر ہے نا وہ رنگ لاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، میرا کروں ہے، بعض لوگ ہیں صرف ایک بس داڑھی کی کمی ہوتی ہے، آگے ہاں سنت کے نور کی کمی ہوتی ہے، لیکن دل کے بڑے نیک اور صاف الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باقی ہیں باقی کرتا رہتا ہوں، داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ اب یہ طلباء ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں یاکنا، لیکن آپ دیکھ لیں جو چندہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں چاہے خود بیچارے بادشاہ ہوں نہ ہوں، لیکن آپ کی یعنی آپ کے چہرے پر جو سنت کا نور ہے اس کی عظمت ان کے دل میں ہے الحمدللہ۔ کیا معلوم اس محبت کی برکت سے اللہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، دل کے نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ باقی لغزشیں ہیں اللہ پاک اللہ ہم سب کی معاف فرمایا، ہم اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہے نا الحمدللہ، لیکن حقیق کسی کو نہ سمجھے نا۔ اللہ تعالیٰ کسی میں کوئی بات ایسی پائی جاتی یا کہ ہاں خلاف شرع ہے بس ان کے لیے دعا کر دیا کرنا، بس یہ سوچ لیا کہ ہمارے سامنے ایک عیب ہے اور سمجھو اور ہزاروں خوبیاں ایسی ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں اپنی ہاں ہے اپنی خوبی پر نہ رہ جائے، ہاں کہتے ہیں فرمائے لگے ہاں کبھی اپنے اندر عجب کا اندیشہ ہوا اپنے، ہاں پھر یہ ہے کہ اب بطور علاج کے بس اپنے کسی غلطی کا تصور کر لیا جائے ہے، کسی گناہ کو غلطی کو سوچ لیا جائے اور پھر اپنے نفس کو کہیں کہ بھائی آپ تو وہ تھے اگر نہ ہاں یہ تو اللہ نے آپ پر ستاری فرما رکھی ہے اللہ ہاں اپنے علاج بس یہ ہے اللہ جب بھی عجب کا اندیشہ ہو ہاں اپنے اندر کوئی اپنی ہے بعض دفعہ یعنی بار بار اپنی خوبیاں ہیں وہ ہیں وہ آگے نا وہ اللہ نفس کو ابھار رہی ہیں، نفس کو آگے نفس میں ابھار پیدا کر رہی ہیں، بڑائی پیدا کر رہی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اپنے کسی ایک غلطی کو سوچ لیں اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کریں کہ آپ تو وہ تھے اگلا
اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ پوچھے زیادہ قصد نہ سوچیں ہاں میرے کو مان لگے زیادہ قصد اپنے گناہوں کو سوچنا ٹھیک نہیں ہے میرے زیادہ پھر کہیں احساس سے کمزوری کا شکار نہ ہو ہاں کبھی بطور علاج کے اپنے اندر کوئی بڑائی اور فخر کا اندیشہ ہو پھر سوچ سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ میرے 4 بچے ہیں لیکن وہ شکل و صورت میں مجھ سے مشابہت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے وساوس بہت آتے ہیں پریشان رہتا ہوں یا اللہ میں نے نماز سے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے بھائی مولانا شعیب صاحب کیا حدیث شریف ہے ہاں جزاک اللہ اگر یاد ہو ہاں نہ وہ نہیں ایک اور ہے ہاں اللہ وہ ایک رگ ہوتی ہے رگ یاد رکھنا ہاں ابن ماجہ شریف میں ہے میرا دیکھ کسی اور کو معلوم ہو بھائی بعض دفعہ ہاں جزاک اللہ جزاک پھر کر ہاں کیا ہاں نہ دو کیا مطلب ہے اس کا ہاں ہاں ایک رگ ہے اس کو یعنی کس کو کھینچ لیا شباہت کو کھینچ لیا آپ یعنی وہ رگ ہوتی ہے رگ کس میں ہوتی ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے ہاں کہ بعض دفعہ وہ رگ ہے آگے ہاں یعنی پیچھے یعنی نسل میں یعنی پیچھے باپ دادا میں یا رکھنے چلی آ تو یہ رگ ہاں اولاد میں آ جاتا ہے الحمد ہاں وہ جزاک اللہ الحمد للہ آئیے جزاک اللہ یہی حدیث بالکل الحمد للہ ہے جیسے ایک اونٹ ہے اس سے کئی بچے ہوتے ہیں اور ان کے رنگ یعنی شباہت ان کی مختلف ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ اوپر سے ایک رگ چلی آ رہی ہوتی ہے اور وہ رگ اس رگ کا وہ گویا کا رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ پھر بچے میں آ جاتا ہے الحمد للہ تو بھائی ہاں اس سے کوئی باپ ہیں بچے کا رنگ ایک نہ ہو تو اس میں کوئی شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے رکھنا ہے ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہے میں نے کیا تھا حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ یا رکھنا ہاں لیکن آگے زید ان کا رنگ سرخ و سفید اور بیٹے کا رنگ جو اسامہ تھے یار میرے بیٹے ہیں اسامہ یا رکھا اب ان کی رنگ میرے رنگ میں اور میرے رنگ میں فرق ہی آتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ تو بھائی یاد رکھنا وہ بعض دفعہ ایک رگ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے اس میں اور اس کی وہ اپنا وہ رنگ کھینچ لیتی ہے الحمدللہ ہاں اور اس کا جیسے ہمارے بھائی پھر بتلاؤ کھڑے ہو کر کے کہ پہلے اولاد میں یعنی باپ دادا میں پیچھے جا کر ہاں اولا رنگ تھا وہ اولاد میں آتا بس ہے جزاک اللہ تعالیٰ خوش الحمد للہ یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو اس سے کبھی بالکل ہے ہاں کبھی شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو جزاک اللہ چلو میں نکالنی تھی شکر حدیث شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمد للہ دیکھو مجلس میں ہمارے نیک علماء طلباء موجود ہوتے ہیں آگے ہاں یہ میرے لیے الحمد للہ دستے بازو بن جاتے ہیں الحمد للہ نا یہ ساری ہو ساری پرچیاں ہو گئی یہ کچھ پرچیاں رہ گئے تھے مطلب ہاں جزاک اللہ کیا دین میں آگے پڑھنے کی نیت سے امتحان میں نمبر دوسروں سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا کیسا ہے کوئی نہیں خوب ہاں محنت کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہے خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ ہے ہاں اللہ امتحان میں ہے اجر الحمد اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاس کرے الحمدللہ خوب محنت سے پڑھیں لیکن محنت میں آگے نہیں
دوسروں کو نیچا کرنے کی نیت سے نہ پڑھیں. ہاں بس انہیں اپنی طرف سے محنت ہو، کوشش ہو، خوب ہو الحمدللہ. باقی امتحان میں جو بھی نمبر آ جائیں بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے الحمدللہ، ہو جاتا ہے. اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آئے، کوئی فخر نہ آنے پائے الحمدللہ. کرتا رہتا ہوں محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہمارے بلکہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے عالم دین کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں کہ نہیں کہ فرمائے لگے کہ ہمیں بااستعداد علماء کی ضرورت ہے، بااستعداد علماء کی ضرورت ہے. شیخ حدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب فرمائے لگے ہمیں بغیر استعداد والے علماء کی بھی ضرورت ہے. بھائی ہم نے نمازیں بھی پڑھانی ہیں، مسجد میں اذان بھی دینی ہے، جھاڑو بھی دینا ہے، اور بھی کام کرنے ہیں. یہ کون کرے گا یار؟ ہاں سارے ذہین فتین ہوں وہ تو کہیں گے بھائی ہاں ہم تو بس وہ تو کوئی شیخ الحدیث سے نیچے نہ ہو پھر بس اللہ کام لے لے یار اپنا. ہاں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کام لے لے الحمدللہ. محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں غلط طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اپنا. اس لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. یاد نہیں، دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. یاد نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اصل ان کی بارگاہ میں قابلیت نہیں قبولیت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. ایسے مدرسے میں پڑھیں دیانت ہے، اور بھائی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں وہاں بھی دیانت داری ہے. اپنے دیانت اپنا خوب محنت کریں الحمدللہ. میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں یہ ہے مدرسے کے بچے یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. ان کے ذمہ بھی اللہ نے خدمت لگا رکھی ہے. آج بھی جمعہ میرا کر رہا تھا یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. یہ باہر جنہوں نے ریڑھی لگا رکھی ہے یہ بھی آپ کی خدمت پہ لگے ہوں. اب آپ دیکھ لیں اللہ آئیے یہ پھل وغیرہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڑھی کے اوپر یہ ملتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے. اللہ نے یہاں رزق کو پھیلا رکھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. ہاں سیب ہوں انگور ہوں انار ہوں سب چیزیں الحمدللہ دکانوں میں مل جاتے ہیں، ریڑھی پر مل جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم ہی کرم اس کی مہربانی الحمدللہ. ہاں باہر باغات ہیں سب کے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں آگے نہیں کسی کو ایک سیب نہیں دے سکتے، انگور کا ایک دانہ نہیں دے سکتے. یاد رکھنا اس میں رس نہیں بھر سکتے. یاد رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب کچھ. یاد رکھنا سبحان اللہ. تو بہرحال ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ الحمدللہ ہے. ہاں دوسروں سے امتحان میں نمبر زیادہ لینے ٹھیک ہے، بس آپ نے محنت کریں کوشش کریں آگے. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ بات ہے محنت اور کوشش کے ساتھ پھر جو بھی نمبر آ جائے اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے. بس اس سے دوسروں سے نمبر زیادہ لینے کی اور میرے زیادہ آ جائیں دوسروں کم آ جائیں اس میں ذرا کچھ نے آگے نے اس میں ذرا کسی کی تحقیر نہ آ جائے. بس یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس میں
بس اپنی نیت یہ ہو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس محنت کریں، کوشش کریں، بس یہ نیت رکھیں الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ نمبر آ جائے وہ بھی اللہ کا انعام، نہ ہو تو پھر بھی بس اللہ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے کام لیں گے۔ نمبر تو صرف آپ دیکھ لیں پورے مدرسے میں 2-3 طلباء کے نمبر آتے ہیں، اگر ہاں کیا مطلب باقی جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ہاں نہیں فرق کرتا رہتا ہوں۔ طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، یاد رکھتا ہے علم یاد رکھتا، ہاں کوئی فہیم العلم نہیں کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ ہو جاتا ہے۔ ہاں باقی ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے پھر آگے کچھ مراتب رکھے ہوتے ہیں، وہ آگے تاکہ آئندہ کو جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بھی طلباء کے فائدے کے لیے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مثال کے طور پر یہ کہ تخصص فی الافتاء ہے، اب یہ فتوے کیا اس میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یا کرنا طالب علم اب مطالعے کے اعتبار سے استعداد میں کمزوری ہے تو وہ پھر وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر وہ کوئی ہے کسی طالب علم سے کہہ دیں کہ آپ ذرا مزید اور محنت کر لیں تو کوئی حرج نہیں آئے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بعض مدارس ہیں انہوں نے اپنے معیار رکھے ہوتے ہیں الحمدللہ، کوئی حرج نہیں، وہ بھی طلباء کو شوق لانے کے لیے الحمدللہ چلو اس بہانے سے چلو اور محنت کرنا یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن اگر کرتا رہتا ہوں بھائی کہ جو مدرسے کے امتحان ہیں اس میں تو استعداد کے نمبر لگتے ہیں، آگے وہ ہمارے اساتذہ ہے استعداد کے، لیکن جو قبولیت کے نمبر ہیں نا وہ عرش پر لگتے ہیں، عرش پر یاد رہنا۔ اللہ اس لیے کروں ہاں اللہ تعالیٰ طلباء ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، کمزور ہوں ذہین سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمیں کیا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم یعنی صرف نمبروں پر ہی نہ رہیں یا رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان اللہ اپنی بارگاہ میں پھر کیا ہے اخلاص سے قاعدہ پڑھائیں اور بخاری شریف پڑھائیں، سب کا ثواب برابر ہے، صرف محنت ہی نہیں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اس راستے سے گزرے ہوئے ہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حرقائی صاحب گزرے ہمارے والد صاحب تھے، تقریباً ان کے پڑھنے کا عرصہ کوئی 45 سال کا عرصہ ہے، 45-50 سال کا عرصہ ہے۔ پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا، پھر پوری زندگی پڑھنے میں گزری ہے۔ والد صاحب کے زمانے میں اخیر تک حالات ایسے ہیں، والد صاحب بیچارے سیدھے سادے سے وہ سائیکل چلانا بھی نہیں جانتے تھے، اپنے بس پیدل ہی جا رکھنا۔ میں دیکھتے یہ دینی کتابیں ہیں، بس یہ ان کو لٹکا کر نہیں چلتے تھے، اپنے سینے کے ساتھ لا کر رکھتے تھے، حالانکہ ریلوے اسٹیشن سے کافی فاصلہ تھا لیکن بس سینے سے لگا رکھی ہوتی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم بچپن میں کبھی کبھی والد صاحب آ رہے ہوتے گھر سے باہر جا کر رستے میں جا کر انہیں کتابیں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اسی طرح میں کروں یہ طلباء سے جو محبت ہے نا آپ کی یاد میں، یہ بھی ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے جو طلباء سے ہے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو اللہ اپنے دین کی محبت سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ان کی ایک لقمے خدمت کرنے والے اور دلوں میں ان کے لیے محبت، فرمائی یہ محبت بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچائی جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی، یہ طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے ان کی پڑھائی میں آگے، یہ تو خود تو بیچارے پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے ایک لقمے کی جو خدمت ہے وہ اللہ نے اپنے بھائیوں کے ذمہ لگا رکھی ہے، اپنے بزرگوں کے ذمہ لگا رکھی ہے، دکاندار ہیں ان کے ذمہ لگا رکھی ہے، دفتر میں ہیں ان کے ذمہ لگا رکھی ہے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان کے ذمہ لگا رکھی ہے۔ اللہ آپ دیکھیں ہر ایک خدمت میں حصہ ڈالتا ہے، یہ رسید یہ ہمارے بھائی کٹواتے ہیں کر یاد سب کو، کسی کو دکان سے آمدن ہو تو وہ اس میں اپنے صدقہ خیرات کے مال زکوٰۃ کے مال سے ہم خدمت کرتا ہے، یا اپنے کوئی مزید ہے اس میں اپنے عطیات سے آ کر
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بس اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، بس اور ہم جب بھی خرچ کریں بس دل میں یہ ہو کہ یا اللہ یہ ہم نہیں خرچ کر رہے، آپ کا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیا ہمارے پاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اور حدیثی میں دعا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ہی جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ان کے لیے دعا نکلی ہوئی ہے الحمد، اور یہ قیامت تک یہ دعا جاری و ساری رہے گی۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو یا اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، نعم البدل نصیب فرما۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، یا رکھنا جو روکنے والے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، آگے نا زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، فرمائے اے اللہ ہے جو ممسک روکنے والے ہیں ان کے مال کو تلف فرما، ضائع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال کیا دین میں آگے بڑھنے کی نیت سے امتحان میں نمبر دوسروں سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا کیسا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھیں، بس یہ ہے اپنی محنت اور کوشش میں یاد رکھنا۔ بس پھر آگے اللہ تعالیٰ اگر ہے اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نمبر بھی عطا فرما دے، کوئی حل نہیں اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا انعام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ میں گجرانوالہ میں تھا، گجرانوالہ میں وہاں پر دورہ صرف نحو میں، وہاں پر صرف نحو میں بعض اپنے کوشش تکرار کرتے رہتے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جب امتحان ہوا، امتحان تو بہرحال امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا امتحان حضرت نے لیا، شافیہ کا امتحان حضرت نے لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں یار، اپنے ٹوٹی پھوٹی جو طلباء سے تکرار تو خیر اپنا کرتا ہی تھا۔ بعض طلباء نے میرا نمبر نہیں اور امتحان میں کچھ آگے نہیں آگے پیچھے کر دیا، کچھ چلو یہ بعد میں، لیکن بس اس کا نمبر نہ آیا کر اللہ تعالیٰ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمایا۔ اللہ کو حالانکہ کچھ نیت بھی نہیں تھی، کوئی نمبر بھی نہیں تھا، لیکن امام اہل اور کتابوں میں خیر نمبر تھے، ایک ساتھی تھے تو اس میں پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ امتحان لیا تو مجھے شافیہ میں 93 نمبر دیے، 93 نمبر یاد رکھنا الحمدللہ۔ تو میں پھر نتیجہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا نمبر عطا فرمایا الحمدللہ، پہلا نمبر۔ ایک اور ساتھی تھے، حالانکہ وہ بھی ماشاء اللہ محنتی تھے الحمدللہ، ان کے 90 نمبر دیے، لیکن میرے 93 نمبر آئے، اور کہ 3 نمبروں کی وجہ سے پہلے نمبر آپ اللہ عطا فرما دیے، اور بھی اللہ کا شکر اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال وہ وہاں پڑھتے لگا ہے کہ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے لاہور، محمد حسن کے ساتھ لاہور، تو کئی لوگ کہنے لگے لاہور میں تو پڑھائی ہوتی نہیں، لاہور میں پڑھائی ہوتی نہیں، کسی نے پہلا نمبر کیسے لے لیا؟ بہرحال میں نے ان کو تو نہیں کہا، لیکن دل میں کہا لاہور میں صرف چڑیا گھر ہی نہیں پڑھائی بھی ہے الحمدللہ۔ بس آگے یہاں بھی الحمدللہ کا شکر ہے، ہمارے نیک اساتذہ تھے جن کی پڑھائی بڑی عمدہ تھی، اب بھی ان میں سے صرف کے جو ہمارے استاد ہیں مولانا شفیع صاحب مقات اللہ علیہ جس میں نے صرف پڑھی ہے، بہت عمدہ ان کے ساتھ صرف کی پڑھائی تھی اس وقت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے چوڑجی والے بزرگ استاد تھے الحمدللہ، ان کی بھی بڑی مبارک پڑھائی تھی الحمدللہ، اور بھی سب نے ایک اساتذہ جن سے پڑھا ہے، ایک حرف سیکھا ہے، بہرحال سب ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ، سب کا جن سے بھی ایک حرف سیکھ لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جن سے میں نے ایک حرف سیکھ لیا آگے نا بس میں ان کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچیں یا خریدیں یا سب کا تو احترام ہے ادھر میں۔ تو بس بھائی اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔
اللہ تعالیٰ اپنے اور ایسا بھی ہوا ہے جامع شفیع میں دورہ حدیث کا امتحان تھا یاد رکھنا وفاق میں اللہ کا شکر ہے چلو ہو جاتا ہے اب طلباء ہر قسم کے ہوتے ہیں ایک طالب علم امتحان ہو رہا ہے امتحان ہو نہیں وہ وفاق کا امتحان تھا بعد میں وفاق کا امتحان ہو رہا ہے تو ایک طالب علم وہ میرا خیال ہے سال کے شروع میں کچھ دن پڑھا اور پھر سال کے آخر میں بالکل امتحان سے چند دن پہلے آ کر بس وہ شہید ہوئے حالانکہ سب نہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے اب ان کا جو امتحان دینے میں نمبر تھا میرے پیچھے تھے اگر میرے پیچھے بیٹھے ہوئے اب بار بار مجھ سے کہتے حسن 10 بہرحال پتہ نہیں کس طرح آگے پیچھے ہو کر انہوں نے میرا پرچہ دے کر حل کیا انہوں نے پرچہ لکھا جب امتحان کا نتیجہ آیا تو ان کے نمبر مجھ سے بھی زیادہ آیا تو بھائی امتحان میں تو یوں بھی کچھ گزارا چل جاتا ہے لیکن نہیں الحمدللہ بس آپ محنت کریں کوشش کریں الحمدللہ ہر ایک اپنا امتحان لے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں یاد رہا بعض دفعہ امتحان میں ہے وہ تو آگے پیچھے ہو کر بھی پاس ہو جاتا ہے خود اپنا جائزہ لیں خود یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میرے وفاق کے امتحان میں جید آیا تھا جید یاد رکھنا جامع شفیع کے امتحان میں تو خیر ممتاز تھا اللہ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں امتحان لیا ہر کا امتحان پھر صبح کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو 100 نمبر دیے ہیں 100 نمبر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں وفاق کے امتحان میں کچھ ذہنی دباؤ تھا کوئی تکرار کی وجہ سے نا کوئی ذہن پر کافی بوجھ سا تھا بس تھوڑا جتنا ہے لکھا تو کچھ اتنے بھی نمبر اللہ کو لیکن اللہ کو بس کام لے رہے ہیں اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو یہ کوئی بھائی حتمی چیز نہیں ہوتی امتحان کے نمبر بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے حتمی چیز جو ہے وہ اوپر ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گھریلوی جھگڑے کی وجہ سے بیوی بچے گھر چھوڑ گئے ہیں بھائی اللہ اپنے بھائی کے گھر کو آباد فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ گھروں میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں اللہ عرض کرتا رہتا ہوں یہ جو واقعات پیش آ جاتے ہیں بس ان میں بڑا صبر و تحمل سے کام لیں عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کے دوران جو خیالات آتے ہیں وساوس آتے ہیں یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں بس اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکے بس بھائی اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور گھر والیاں ہیں اللہ ان کو بھی اللہ پاک کی ذات اللہ برداشت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو پرانی عورتیں تھیں نا بعض ان کے بڑے جملے ہیں کسی بچی کو نصیحت کر رہی فرمائے دوسروں کے پراؤٹھے سے اپنے خامن کے جوتے اچھے ہیں دوسروں کے پراؤٹھے سے اپنے خامن کے جوتے اچھے ہیں چلو برداشت کئی ایسی ہیں بڑے ان کے آزمائش تھی مجھے بھی معلوم ہے کہ ایسے ہم نے لیکن بس بیچاری صبر اور شکر کے ساتھ چلی گئیں آج کل پا نہیں آ گئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ریا کا سبق پڑھ رہا ہوں مشکل میں عمل میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بس ریا کا معنی دکھلاوا ہے میرے بس بندوں کو کیا دکھلانا جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں ان کو کیا دکھلانا دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں جمعے سے پہلے مجلس میں میرا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے نا
بندہ تو اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو آج تک آپ نے اپنا آدھا جسم دیکھا ہے، یہ جسم کا پچھلا حصہ کمر کسی نے نہیں دیکھی، آپ دیکھیے آپ شیشہ دیکھیں گے تو شیشہ سامنے، وہ سامنے کا حصہ نظر آئے گا، کمر تو کسی کو نظر نہیں آتی آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بندوں کو کیا دکھلانا، فرمائے دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کی شان ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اپنا، ہاں وہ دن کے اجالوں میں بھی دیکھتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں اپنا، ہاں تو بہرحال ہر نیک عمل سے پہلے یہ نیت کر لیجیے، یا اللہ یہ نیک عمل چاہے پڑھا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ کل بھی کوئی بھائی پوچھ رہے تھے، کوئی عمل کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں ہے، مثلا آپ دیکھ رہے ہیں راستے میں کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا، آپ دیکھ لیں کتنے بھائی ایسے ہیں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی، گاڑی کھڑی کی اور روک کر آگے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سنبھالتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب اس وقت کوئی نیت بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں نیک عمل یاد رکھنا، چاہے کوئی نیت نہ بھی ہو پھر بھی وہ اللہ کے لیے ہوگا، الحمدللہ۔ بس یہ غیر کو دکھلانے کی نیت نہ ہو، غیر کو ہے بس یہ قصداً نیت نہ کرے کہ فلان دیکھ لے فلان دیکھ لے، یہ نیت نہ ہو آگے، ہاں بس یہ ہے کہ باقی نیکی کر رہے ہیں، آگے نیک عمل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، چاہے اس وقت نیت اوپر کی نہ بھی ہو پھر بھی وہ اللہ کے لیے ہوگا وغیرہ، الحمدللہ۔ ہاں اور حکیم علامت حامد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر کوئی ریا اور دکھلاوا، کوئی نیک عمل کیا اس میں کوئی ریا اور دکھلاوا آ گیا، کوئی تھوڑا بہت خیال آ گیا لیکن بعد میں احساس ہو گیا کہ ہاں آ گیا یہ میں نے کیا نیت کی ہے، لگ رہا ہے دائیں بائیں کو دکھانے کی نیت کی ہے آگے، بعد میں ایسا، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی کہ یا اللہ میرے اس دکھلاوے کے عمل کو معاف فرما دے اور اس عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، فرمایا اللہ اس ریا کو بھی اللہ اخلاص سے بھر دے گا، الحمدللہ۔ ہاں اس نے کہا کہ یہ تو ریا دکھلاوا تھا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے گناہ کو نیکی میں حسنات میں بدل سکتے ہیں تو ریا کو اخلاص میں کیسے نہیں بدل سکتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، رکا بھی جائے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ پرچہ پہلے سے تھا، آج کی میں اپنی دکان کا نام حسن ٹریڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹریڈ کا کیا معنی ہے؟ اچھا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ڈبے لوگ استعمال کرتے ہیں، جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں، اصلاح فرما دیں، نام کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ بھائی میں ذرا پوچھ لیتا ہوں مفتی صاحب سے، بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال اچھے نام ہوں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ میری گھر والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آگے، ہاں وہ ایک گھر والی ایسی ہیں کہ وہ کچھ انگریزی پڑھ لیتی ہیں یاد رہا، اب میری کوئی دوائی آتی ہے، دوائی ہے ایک دوائی اس پر لکھا ہو میں خیال میں فیروز اس کو ہے، باہر فیروز کے نام سے کوئی دوائی ہے غالباً ہے اس کو فیروز، تو اب مجھے تو پتہ نہیں چلتا لیکن ان کو تو وہ اس کو بھی اس کی ڈبی کو بھی اٹھا لیتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ڈبی کو بھی ادب و احترام سے رکھیں، الحمدللہ۔ تو بہرحال جو اس مبارک نام کے جو ہے دکانیں ہیں اور ڈبے پر لکھا ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا ادب بھی بجا لائیں، الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ باقی مسئلے کے لحاظ سے دیکھو جو گرانے والے ہیں آگے، ہاں
بس اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، نقصان انہیں کو انہیں اس میں جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی کا اندیشہ جو گرانے والے ہیں ان کو یاد رکھنا، باقی جو اٹھانے والے ہیں اٹھا لے تو ان کو ثواب ہی ثواب ہے، کوئی نہ اٹھا سکیں تو ان پر کوئی اگر ان پر بے ادبی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جو مواخذہ انہیں کو ہو سکتا ہے جو گرانے والے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک ہے یہ، اس لیے اخبارات میں بھی جہاں تک ہو سکے ان میں بھی اکثر نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، حضور کے مبارک نام ہیں، ان پر بھی جہاں تک ہو سکے وہ ہے آگے ہیں۔ یہ جو بعض دفعہ شاہ پر آ جاتے ہیں، شاہ پر اب کئی دفعہ اخبار میں وہ اخبار ہے اور اس کے اوپر وہ روٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں میں کوشش کرتا ہوں خدا اگر کوئی ایسی ہو تو بلا اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو الگ کر کے رکھنا اپنا۔ باقی بھائی علی رضا صاحب کیا مسئلہ ہے؟ ہاں 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 ہاں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ باقی ہے جو جن میں کوئی ہے جو ہے ایسی ڈبیاں ہوں جن کے اوپر بہرحال کوئی مبارک نام ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابہ یا اپنے بزرگان دین ہیں، کسی کا بڑی ہستیوں کے نام پر ہوں۔ اب حسن ہے، یہ تو کوئی میرا نام نہیں، یہ تو اوپر سے آ رہا ہے، اللہ ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کا پہلا نام حرب تھا تو آپ نے نام حرب بدل، حرب کا معنی ہے جنگ، تو آپ نے فرمایا حرب نہیں حسن رکھو، یاد رکھنا نام، یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک نام رکھا ہوں۔ تو بہرحال ایسے نام والی کوئی ڈبیاں ہوں یا ہیں یا کوئی نام ہوں تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ باقی انشاءاللہ امید ہے ہو گئے تقریباً انشاءاللہ۔ یہ کوئی گزرے ہوئے وقت میں میں نے بہت گناہ کیے، ٹیچروں اور کلاس کی لڑکیوں سے دوستی اور غیر ضروری تعلقات، 12ویں جماعت میں تھا، گھر والوں نے زبردستی مدرسے میں ڈال دیا تھا، استاد کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب برے کام چھوڑے، اب رمضان میں 2.5 مہینے کی چھٹیوں میں غفلت میں پڑھ کر محلے کی ہم عمر لڑکی سے دوستی کر لی، اب اس سال مرض سے آیا تو اس سے موبائل پر رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے پہلے استاد جی کو میں نے اپنا حال سنایا تو استاد نے سختی سے منع کر دیا، کوئی بات نہیں کرنی۔ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک فرق کروں، ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے گا۔ ہاں، طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ہاں، باقی میرا کروں دیکھو، یہ نفس اور شیطان خفیہ دشمن ہے یار، ہاں، یہ اپنا جال ڈالتے رہتے ہیں، ہاں، اور آنکھوں پر پٹی ڈال دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس گڑھے میں جا رہا ہے۔ ہاں، تو بہرحال اللہ سے عافیت مانگے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے رکھیا نے میرے حضرت سے کوئی پوچھتا گناہ سے اور جو اس قسم کے ہیں جہاں بھی تعلق ہو فون ختم کریں یار اپنا۔ ہاں، آپ نمبر ختم کریں گا، بالکل ختم کریں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ خود بھی یہ سوچیں، کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایسا انداز اختیار کرے تو آپ کتنی آپ کو گرانی ہوگی اور کتنا طبیعت کے اوپر بوجھ جائے گا۔ ہاں ہاں، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے لگنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے آتے ہیں یہ فتنے ہیں یاد رہا۔ میں ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت کافی پہلے کی بات ہے، باہر کہیں باہر سفر سے آیا تو گھر میں، اب تو فون ویسے مجھے فون اب تک کرنا نہیں آتا ہے، فون سن لیتا ہوں یاد رہا، گھنٹی بجی تو فون سنا، ایک خاتون کا فون یاد رہا،
سلام کیا، سلام کرنے کے بعد باہر وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں، آپ سے دوستی چاہتی ہوں یاد رہنا۔ بہرحال میرے اوپر میرے حرکت کا سایہ تھا یاد رہنا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب دیا کہ میں دوستی کے لائق نہیں ہوں، میں دوستی کے لائق نہیں ہوں، دوستی کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے، بس ان سے دوستی کا لائق یاد رہنا۔ مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی دین کی بات پوچھنی ہے پوچھیں، بس اس کے بعد اللہ کا شکر ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں، یہ ٹیلی فون پر یہ فون یہ سب نے یہ پھسلانے والی باتیں ہوتی ہیں یاد رہے، یہ ہمارے بچے ہیں ان میں پھسل جاتے ہیں یاد رہنا۔ ہاں یہ نہیں بھائی، بس نکاح کے بعد جو اپنی گھر والی سے تعلق قائم ہوتا ہے بس یہ ہے اللہ کہا اپنی ایک پائیدار رشتہ ہے، ایک حلال رشتہ ہے یاد رہنا۔ ہاں باقی میرا کروں بالکل باقی سب یاد رکھنا۔ ہاں یہ سب جھاڑیاں ہیں یاد رکھنا۔ ہاں یہ کوئی ہے یہ آگے حب کو شیء یومی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے، یعنی غیر اللہ سے جو تعلق ہے یہ اندھے پن کا نام ہے رحمت۔ ہاں اس میں تو بہرحال کوشش کیا کریں جہاں بھی، اور اکثر خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے ہیں الحمدللہ طبیعت اعتدال میں ہوتی ہے، اپنی نیکی میں لگے رہیں، نیک کاموں میں لگے رہیں، دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ بچا لیں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ دیکھو اپنے کام سے جب آپ آگے پیچھے ہوں گے تو پھر ذرا پھر یہ دائیں بائیں کے وساوس ہیں نا یہ پھر گھیرا ڈال لیتے ہیں یاد رہنا ہے۔ ہاں تو بہرحال یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یاد رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ غلطی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس سے پھر بچنے کی فکر ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں آئندہ کے لیے اللہ پاک کی ذات اللہ ہمارے سب بچوں کی حفاظت فرمائے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک اور جائز کام میں لگائے رکھیں، انشاءاللہ دائیں بائیں کے اللہ ہواؤں سے اللہ بچا لیں گے۔